بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ پارہ 22 سورہ احزاب، رکوع 5، آیات نمبر 37، 38، 39۔ آیات مذکورہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اللہ کی طرف سے محبوبانہ عتاب کے اساس پر نازل ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ زید بن حارثہ کو فرما رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی احسانات اور انعامات تھی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے طرف سے تو یہ بڑا انعام کہ ایمان کے دولت سے سرفراز اور مالا مال اور مشرف باسلام ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مجلس اور صحبت مقدر ہوئی، غلامی سے نجات دلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین پرورش اور تربیت کی، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی زید بن حارثہ کا احترام کرتے تھے۔ فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول منقول ہے جو زید بن حارثہ کو کہا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے اور طلاق نہ دے، خوف خدا کا یقین دلایا کہ اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کا معنی بئی مقام یہ ہو سکتا ہے کہ طلاق ایک مبغوض اور مکروہ فعل ہے، اس مکروہ اور مبغوض فعل سے اجتناب کیجیے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح میں روکنے کی صورت میں جو ایک طبعی منافرت ہوتی ہے اور اس منافرت کی طرف مت جائیے اور حقوق کے ادائیگی میں کوتاہی مت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی واعظ و نصیحت اپنی جگہ مسلم، لیکن من جانب اللہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کی خبر اور مل چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بذریعہ وحی معلوم ہوئی تھی۔ حضرت علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اوحی اللہ تعالی الیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زینب سیطلقها زید ویتزوجها بعدہ علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دی تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ طلاق دینے والے ہیں، اور اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود علم و ارادہ کے اس خبر کو چھپایا، تو اللہ تعالیٰ نے آیات مذکورہ میں اس کی اصلاح فرمائی کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، یعنی ہم نے زینب بنت جحش سے آپ کا نکاح اس اساس اور بنیاد پر کیا کہ مسلمانوں پر
اس معاملے میں کوئی تنگی پیش نہ آئے کہ منہ بولے بیٹوں کوئی مطلقہ بیویوں سے نکاح کر سکے، بلکہ زوجناکہا کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو یہ امتیاز بخشا کہ خود یہ نکاح کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ اور اس پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا بسا اوقات، بیشتر اوقات وہ فخر بھی کرتی تھی۔ پھر فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، دراصل یہ تمہید ہے اس نکاح پر پیش آنے والے شکوک و شبہات کی کہ دوسرے ازواج کے ہوتے ہوئے اس نکاح کا اہتمام کیوں کیا؟ تو اسی لیے کیا کہ یہ سنت اللہ بھی یہی ہے کہ مصالح دینیہ کے اساس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کو بہت سارے نکاحوں کی اجازت دی تھی، اور سب سے زیادہ ازواج تو سلیمان علیہ السلام کی تھی۔ کثرت ازواج میں یہ حکمت تھی کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اقوال پہنچانا ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی صفت یہ بیان کی کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، انبیاء علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات، پیغامات اپنے امتوں کو پہنچاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان کی کہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، یہ سب انبیاء علیہ السلام اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے بغیر کسی غیر سے نہیں ڈرتے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال کہ تمام زمرے انبیاء کا حال تو بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے بغیر کسی غیر سے نہیں ڈرتے، اور سچ بھی ہے، زمینی حقائق بھی یہی ہے، لیکن وَتَخْشَى النَّاسَ کا پھر کیا معنی ہوگا جو آیات نمبر 37 میں گزر چکی ہے؟ جواب یہ ہے کہ آیات مذکورہ میں انبیاء علیہ السلام کا غیر اللہ سے نہ ڈرنا تبلیغ و رسالت کے معاملے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف طعنہ زنی کا ایسے کام میں پیش آیا جو بظاہر ایک دنیاوی کام تھا، تبلیغ رسالت سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ لہٰذا جب آیات مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہو گئی کہ یہ نکاح بھی عملی تبلیغ اور رسالت کا ایک جز ہے، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا خوف، تعب، تشنیع، مانع عمل نہیں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو عمل میں لایا۔ اگرچہ کفار، مشرکین، منافقین کا اعتراض اور شکوک و شبہات برقرار رہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو ویسی بھی اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ کہہ رہے تھے للذی، اس شخص سے، یعنی زید بن حارثہ، انعم اللہ، جس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہ، جس پر، وانعمت، اور انعام کیا تھا آپ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ، اس پر، امسک علیکا، کہ روکے رکھے اپنے پاس، زوجکا، اپنی بیوی، واتق اللہ، اور ڈرے اللہ سے، وتخفی فی نفسکا، اور آپ چھپا رہے ہیں اپنے دل میں، ما، وہ بات، اللہ مبدی ہے جو اللہ ظاہر کرنے والا ہے، وتخشى الناس، اور آپ ڈر رہی ہے لوگوں سے، واللہ، اللہ، احق، زیادہ حقدار ہے، ان تخشوا، کہ آپ ڈرے اس سے، فلما قضا زید، اور جب پھر پوری کر چکا تھا زید نے، منہا، اس سے، وطرن، حاجت، زوجناکہا، تو نکاح کر دیا ہم نے آپ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا، لکی لا یکون، تاکہ نہ ہو علی المؤمنین، مسلمانوں پر، حرج، کوئی حرج، فی ازواجہم، بیویوں کے بارے میں، ادعیائہم، ان کے منہ بولے لڑکوں کو، اذا قضوا، جب وہ پوری کر لے، منہن، ان سے، وطرن، حاجت، وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا، ما کان علی النبی، نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من حرج، کوئی حرج، فیما فرض اللہ، اس بات پر جو مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، لہو، اس کے لیے، سنت اللہ ہے، یہ طریقہ ہے اللہ کا، فی الذین، ان لوگوں میں، خلو، جو گزر چکے ہیں، من قبل، مضوا،
من قبل اس سے پہلے، وکان امر اللہ اور ہے اللہ کا حکم قدراً مقرر کیا ہوا، مقدوراً صحیح اندازے سے، وصلی الذین یبلغون اور وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ اللہ کے پیغامات، ویخشونہ اور ڈرتے ہیں اس سے، ولا یخشون احدا اور نہیں ڈرتے کسی اور سے، الا اللہ مگر ایک اللہ سے، وکفی باللہ کافی ہے اللہ تعالی حسیباً حساب لینے میں، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔